مخلص، ہمدرد، سچے اور کھرے انسان تھے۔ نمبردار اشرف صاحب جب سامنے آتے تو 10 گز کے فاصلے پر ان کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی تھی۔ پادر کے میرے بھائیوں، پادر کی مٹی بڑی زرخیز مٹی ہے۔ یہاں سے نوجوانی کی حالت میں راجہ محمد رفیق خان یہاں سے اٹھے اور ممبر حسن علی متحد ہوئے۔ سب سے کم عمر والے ممبر حسن علی تھے اور انہوں نے پورے آزاد کشمیر کے اندر اپنی سیاست کا نور بنایا۔ اور اس کے بعد یہاں پر صوبیدار فتح شیر صاحب جن کے ہاتھ میں انصاف کا ترازو ہوتا تھا، پورے حلقے کے اندر جہاں بھی کوئی مسئلہ تھا وہ ملزم زاجی لیتے تھے۔ وہ ٹیم صوبیدار فتح شیر صاحب، مولانا عبد القدوس صاحب، میرے والد صاحب، یہ لوگ ایک ٹیم تھی جو ایک منصف نظائی تھی۔ اور اس کے بعد راجہ رفیق محرم کے اس دنیا کے جانے کے بعد، صوبیدار صاحب کے اس دنیا کے جانے کے بعد، پادر کے اس معیار کو جناب نمبردار اشرف صاحب نے بحال رکھا۔ اور اس کا انسان تو مر جاتا ہے، شخص مر جاتا ہے، لیکن شخصیت بن کر جو بندہ زندہ رہتا ہے وہ شخصیت کبھی مرتی نہیں، اس کے کردار ہمیشہ رہتی دنیا تک زندہ رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ٹائم کی کمی ہے، میں بات تو بہت لمبی کرتا کیونکہ نمبردار اشرف صاحب سے ہمارا ایک تعلق ہے، وہ رشتہ تعلق، ان کی زندگی پہ ٹائم بہت چاہیے۔ لیکن میں آخر میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہم سب کا آنا قبول فرمائے اور نمبردار اشرف صاحب کو کروٹ کروٹ جنت سے فرمائے اور ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے اور تمام لائقین کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ہم تمام سب نوجوانوں کو نمبردار صاحب کی زندگی پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم بھی خدمت کے خلق کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ سے گزارش کرتا چلوں کہ ٹائم کی پابندی ضروری ہے۔ یہاں مقررین کی بڑی لسٹ موجود ہے، بڑے لوگوں نے باتیں کرنی ہیں، ہمارے پاس ٹائم کم ہے۔ ابھی اس کے بعد میں نمبردار صاحب کے قریبی ساتھی، ان کے دوست جناب لطیف مناز صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ سٹیج پہ اور اپنے خیالات کا اظہار کریں اور ٹائم کی پابندی کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مار یتیماندار تے دہی مسیتی جاندے ہو، دل دے پھٹ پسی سیتے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، فرض بلائی بیٹھے ہو تے نفلی نیتی جاندے ہو، نفس تے چھری چلائی نہیں تے دھونے گیتی جاندے ہو۔ میں مختصر جتنے بھی زومائے سٹیج پہ تشریف فرمائے سب کو اور پینار میں جو لوگ بیٹھے اور جناب نمبردار صاحب کی فیملی، ان کے قرب جبار اور پدر کے اندر راجہ رفیق صاحب سے لے کر جناب سلم علم یعقوب صاحب سے لے کر صوبیدار فتح شیر صاحب سے لے کر جناب راجہ اکبر صاحب سے لے کر اور جو بھی اس دنیا سے چلے گئے اللہ رب العزت نے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کردار زندہ رہنے والی چیز ہے اور میرے عزیز جناب راجہ صدیق صاحب کے بیٹے نے جب بات کی تو میرے جذبات اس جگہ پر پہنچ گئے کہ جہاں ہم محروم کرن سنگھ صاحب کے ساتھ چلے تھے، ان کے ہم سفر تھے، ان کا پیار، ان کی محبت، ان کی جرت، ان کی طاقت یاد آئی کہ لیکن کل نفس ذائقۃ الموت، یہ موت ہے، اس نے آنا ہے، جو دنیا پہ آیا وہ دنیا پہ نہیں رہے گا، اس نے اس کے کردار میں زندہ رہنا ہے، نہ اس کی پارٹی نے زندہ رہنا ہے، نہ اس کی جھنڈی نے زندہ رہنا ہے، نہ اس کے جلال جلال نے زندہ رہنا ہے، اگر زندہ رہنا ہے تو اس کے کردار میں زندہ رہنا ہے۔ نمبردار اشرف صاحب کا میرا تعلق کرن صاحب کے ساتھ بنا اور ہم بہت ہم سفر رہے اور اس سفر کے دوران میں نے جب بھی دیکھا نمبردار اشرف صاحب
लोगों के पीछे भागते, सुलह के लिए भागते, राजीनामे के लिए भागते और थाना और कचहरी में इसलिए जाते कि अगर कोई फंसा हुआ है तो उसको वो आजाद कराने की कोशिश करते। और मैं ये समझता हूं कि इसमें मेरे अजीज ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि पद्दर की जमीन जरखेज है। और आज भी आपके अंदर जनाब खिजर रफीक साहब, जनाब सिद्दीक अकबर साहब, जनाब डॉक्टर कयूम साहब, मेजर साहब और बहुत से उभरते हुए नौजवान, बहुत से सुलझे हुए नौजवान मौजूद हैं। हमें चाहिए कि जो लोग हमें पैगाम दे के गए, जो हमें जहां छोड़ के गए, हम उनके मिशन को, उनकी सोच को, उनके मयार को लेके आगे जाए और ये कोशिश करें। मैंने नमाज जनाजा के मौके भी ये कहा था कि आए माफी मांग लें, माफ कर दें, पड़ोसी का ख्याल रखें, रिश्तेदारी ना काटें, मोहब्बत और प्यार और खुलूस से एक दूसरे से पेश आए। ये कोई चीज काम आने वाली नहीं है, कोई चीज बाकी रहने वाली नहीं है। कोई वहां तो ना तो किसी जमात का पूछा जाएगा, ना किसी लीडर का पूछा जाएगा। अगर वहां पूछा जाएगा तो आपके किए हुए अमाल का पूछा जाएगा। मैं एक बार फिर स्टेज की पाबंदी की वजह से, क्योंकि करण सिंह ने मुझे ये आदत डाली हुई थी कि मैं स्टेज पे जाता भी मर्जी से था और वापस भी मर्जी से जाता था। मैंने कभी चीट को नहीं माना है, लेकिन ये मेरा नखरा करण सिंह साहब के साथ ही था। मैं आप तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ, इंतजामिया को मुबारक देता हूँ कि जिन्होंने अपने बुजुर्गों की याद के लिए आज ये महफिल सजाई, आज उनकी काविशों को, उनकी मेहनतों को, और जो उन्होंने यहाँ तामीर और तरक्की की, जो उन्होंने सदका जारिया वाले काम किए, अल्लाह उनको अजर दे और उनकी फैमिली के अंदर, उनके बच्चों के अंदर उन्हीं जैसा सदका जारिया वाली औलाद जो अल्लाह उनको करे, ताकि वो भी सदका जारिया करे। सब मिलकर दुआ एक बार कि या अल्लाह उन्हें कब्र से हशर तक उनकी तमाम मंजिलों को आसान फरमा और उन्हें जन्नत का फरदौस में आला मकाम अता फरमा। याद अल्लाह सोबत बाकी कभी बात हुई तो इंशाअल्लाह मेरा स्टार्ट होते हुए आधा घंटा लग जाता है, इतनी देर में मैं तकरीर नहीं कर सकता। सब बहुत शुक्रिया। अब इसके बाद मैं मुश्ताक बुखारी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे आए, मुख्तसर बात में अपनी बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सदर मेहमान खुसूसी स्टेज पे बैठे हुए ज़ोमा, स्टेज सेटिंग बड़ा मुश्किल वक्त होता है, क्योंकि अच्छा मैं भी वो मुशायरों वगैरह हमारी अदबी तंजीम है, उसमें उमूमन यही फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा होता हूँ, तो बड़ा मुश्किल होता है पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करना। बहुत मुख्तसर बात करूँगा। अच्छा, यहाँ एक तो हमने पुरसा देना एक दूसरे को, क्योंकि एक बड़ी शख्सियत जिनका सोसाइटी में एक कंट्रीब्यूशन है, वो हमसे कि एक पुरसा देना के बगैर हमें अपना रोल करना। दूसरी बात ये कि जब हम करते ना सवाल, अच्छा वो बहुत पैसे वाले थे, एक हाई प्रोफाइल था, बहुत हाई प्रोफाइल जो होते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन हम यहाँ जमा है, बातें हो रही है, बदगी दूर से लोग साथी आ रहे हैं, तो उसकी वजह क्या है? उसकी अच्छा, ये नहीं कि मेरा टाइम ये मेरा टाइम माइनस कर दे। अच्छा, तो वो उसकी वजह यही है कि वे लोगों में उठते बैठते थे, लोगों के लिए कंट्रीब्यूट करते थे, क्योंकि एक लॉर्ड थी राजा रफीक साहब, मेरे वालिद मोहतरम सूबेदार साहब। अच्छा, पहले राजा साहब चले गए, फिर सूबेदार साहब, फिर मेरे वालिद साहब, और ये समझ गए क्या तो रिजाल का। अब मुझे मतलब समझ आया कि क्या तो रिजाल क्या। जब आपकी सोसाइटी से, आपके गाँव से ऐसे लोग उठ जाते हैं, तो अब ये हमारी जिम्मेदारी आगे बनती है कि हमने इस सारे प्रोसेस को कैसे आगे ले जाए। अच्छा, वालिद साहब की वजह से उनसे खास हमारे वालिद साहब का ताल्लुक वजह से उनका ये था कि हमारे पास उठते बैठते थे, तो मुझे पिछले से फौतगी से कोई 1-1.5 महीना पहले मेरे पास बैठे हुए काफ़ी गपशप होती रही, तो कुछ मुझे हर वाक़या सुनाने लगे, ये हुआ। तो ख़ास तौर पर नौजवानों से
کہ وہ پھر اپنے انہوں نے وہ ریگریٹ، جس کو ہم کہتے ہیں کہ بندہ بعد دفعہ جا کے شرمندہ ہو جاتا ہے، کہ کہتے ہیں شادی میں فلاں جگہ شرمندہ ہو. اس کی وجہ آپ کو، جب آپ لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں تو لوگوں کے ساتھ ان کے کام آتے ہیں، تو پھر بعض جگہ آپ کو یہ چیزیں فیس کرنی پڑتی. تو کہتے ہیں شاید فلاں جگہ میں شرمندہ ہوا. تو مجھے اس کے بعد میں نے کہا یار میں کیوں کن کاموں میں لگا. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے سب یہ چیزیں ہوتی ہیں. مجھے پتا ہے میرے گھر میں ہم نے آنکھ کھولی تو جگہ ہوتی ہوئی چیزیں ہوتی ہوئی دیکھی تھی، میرے لیے نئی چیزیں مجھے پتا ہے کہ اس کی جگہ بندہ ہو جاتا ہے. تو کہنے لگے کہ بات یہ ہے شادی سے آپ سے جو ہمارے نوجوان ملتے ہیں، بچے ملتے ہیں، ہم سے یہ کہنے لگے ٹھیک ہے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، لغزشیں بھی ہوتی ہیں، لیکن کچھ ایسا کریں کہ دوسری جگہ جا کے اتنا نہ شرمندہ ہونا پڑے کہ اس وقت کے نام لینے لگے کہ میں خضر، صدیق، اعجاز صاحب، یہ سارے تھے، صوبیدار صاحب تھے، آپ کے والد صاحب کو ہم نے بیک اپ پہ رکھا ہوا تھا. تو ایک لیول پہ ہم ایسی جگہ پہنچ گئے کہ ہم سارے سب کے سر جو ہے سمجھ لیں گے شرم سے ہم جھکے ہوئے بات کرنے کے کام نہیں. تو میری آپ لوگوں سے مطلب اسپیشلی خاص طور پر نوجوانوں سے کہ ہمیں کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ کل تاکہ ہمارے بڑے کسی جگہ ہمارے لیے جائیں تو بالکل ان کا سر بالکل ندامت سے نہ جھکے. اور خاص طور پہ ان کی اولاد سے، کیونکہ والد سے جانے زیادہ دور کسی کو جانے کا نہیں ہوتا، ان پہ خاص طور پہ اسپیشلی جو ہائی پروفائل لوگ ہوتے ہیں جن کا نام ہوتا ہے ان پہ دوہری ذمہ داری ہوتی ہے. میں یاسین صاحب سے، رفیق سے، جاوید صاحب سے خاص طور پہ تعریف بھی کرتا ہوں، غصہ بھی دیتا ہوں، اور اسے یہی کہتا ہوں کہ اس پروسیس کو جو ان کے عوام لوگوں کو اٹھنا بیٹھتا ہوں کہ خدمت جو جس لیول پہ ہو سکے تو ہم سب کو مل کر کرنی چاہیے. اس پہ اجازت چاہوں گا. بہت شکریہ. اب اس کے بعد میں عابد نور حسین صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. انتہائی مختصر وقت میں عابد صاحب